اللہ سے فرض اور شوق کی محبت میں کیا فرق ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والا کہتا ہے کہ یا اللہ تیری ہر بات ٹھیک ہے، آپ اللہ کی محبت کو فرض نہ بناؤ، اور اگر اللہ کی محبت آپ کا شوق نہیں بنی تو پھر جانے دو۔ شوق کی کہانی اور ہوتی ہے۔ اگر تتلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے، اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تم کیا اور تمہارے بچے کیا، بچے بھی اس کے اور تم بھی اس کے۔ دنیا دار کہتا ہے کہ اللہ بچے کیسے پالے گا، جیسے ساری کائنات کو پالتا رہا ہے۔ محبت کی دنیا میں یہ معذرت نہیں ہوتی، بلکہ فرض کی دنیا میں ہوتی ہے۔ فرض کی دنیا میں اجازت ہے کہ آپ بیمار ہو تو ٹھہر کے نماز پڑھ لینا، مگر شوق کی دنیا میں معذرت نہیں ہے۔ شوق کی تعریف میں نے پہلے ہی دن یہ بتائی تھی کہ شوق اپنی راہ میں مجبوری کی نفی کا نام ہے، تو محبت کیا ہے؟ محبوب کی راہ میں مجبوری کی نفی کا نام ہے۔ محبت اور شوق کی تعریف کیا ہے؟ شوق کی تعریف یہ ہے کہ شوق کے اندر باقی وابستگیاں جو ہیں وہ آپ قربان کرتے جاؤ۔ جس سے آپ محبت کریں اسے سنسیئرلی کریں، خلوص کریں اور اسے اوائڈ نہ کریں۔ ماں بچے کی محبت میں بچے کے باپ کو چھوڑ جاتی ہے اور غفلت کر جاتی ہے، کیونکہ اس سے بچے کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر بچے کے مالک سے محبت ہو جائے، یعنی کائنات کے مالک سے محبت ہو جائے، تو پھر انسان کیا کرے گا؟ یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے۔ اگر صحیح محبت ہو جائے تو پھر فارمولہ کوئی نہیں ہوتا، پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ پھر محبت ہی آپ کی ذمہ داری۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ ہی ذمہ دار ہوگا، اور یہ محبت اپنے اندر ہی سے شروع ہوتی ہے اور اندر ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ نے اللہ کو اپنے آپ میں ہی ڈھونڈنا ہے۔ ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ میں ڈھونڈنا ہے اور اس کو اپنے آپ میں پانا ہے۔ اگر وہ بچوں کی محبت کا رشتہ دیتا ہے تو آپ لے لیں، اور وہ جو بھی دیتا ہے وہ لے لیں۔ اللہ سے محبت بڑی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے کہنے پر محبت کرو، بلکہ اگر محبت آپ کا شوق ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ سب کا شوق نہیں ہوتا، پھر آپ باقی فرائض پورے کریں۔ لیکن اگر محبت ہو جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں، ایک مقصد کو زندگی بنا لیں اور زیادہ بوجھ نہ اٹھائیں۔ زیادہ بوجھ اس لیے نہیں اٹھانا کہ پھر ساتھ تو کچھ لے کے جا نہیں سکتے، جب پھینک ہی دینا ہے، کچھ عرصے بعد چھوڑ ہی دینا ہے تو پھر کیا اٹھانا؟ مثلاً آپ نے مکان بنانا ہے اور اچھا بنانا ہے تو ایسا مکان بنائیں کہ پھر چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ نے پیسے جمع کیے ہیں تو پھر بچوں کے حوالے کر کے جائیں، آخر انہوں نے ہی تو لینے ہیں۔ اس طرح آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ اللہ کی تمنا کرو، اللہ سے محبت کرو اور اللہ کی عبادت کرو، سب کچھ مل جائے گا۔ اگر نہ ملا تو بھی اللہ تو ضرور ملے گا۔ میں ایک بات بیان کر رہا ہوں اور بیان کرنے والی بات لوگوں تک کنوے کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کنوے کرنے والا کیا کنوے کر رہا ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بات سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس کوئی اور شوق ہو سکتا ہے، مثلا کھانے کا شوق ہو سکتا ہے یا کسی اور بات کا شوق ہو سکتا ہے۔ ایک شوق یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف محفل میں حاضر رہیں، کیونکہ ایسے شخص کو دیکھنے کو شوق ہوتا ہے۔ دیکھنے والا جب محو ہو کے دیکھتا ہے تو آواز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات سے میں منع کر رہا ہوں، اور خاص طور پر بار بار منع کر رہا ہوں کہ یہ شعبہ ہمارا نہیں ہے۔ میں آپ کو کتنی آسان باتیں سمجھاتا ہوں اور پھر میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکتا ہوں کہ آپ لوگ ہوش کرو اور باز آؤ، کیونکہ یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے۔ ہمارا شعبہ یہ ہے کہ آپ بات سنو، اپنی زندگی کو سنوارو اور ہوش میں آ جاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بات سنتے جاؤ اور لطف لیتے جاؤ۔ آپ کی زندگی میں نے ذاتی رکھی ہوئی ہے، اس لیے آپ اس سے لطف لیتے جاؤ۔ میں نے اس طرح کا قافلہ نہیں بنایا ہوا کہ شیخ کی توجہ ہوئی، کچھ نظر آیا، جھلک دیکھی، پردہ اٹھ گیا اور ایک واقعہ ہو گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی مہربانی سے، جن کی سب مہربانیاں ہیں، ان کی مہربانی سے آپ کا نام ان کی لسٹوں میں چلا گیا، وہ جن پہ ساری کائنات درود بھیجتی ہے۔ اتنا سارا ہمارا کام ہے، کام ہمارا چھوٹا سا ہی ہے۔ کیا کام ہے ہمارا؟
جن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت اور مہربانی سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے، ان کے تقرب میں آپ لوگوں کا نام پیش ہو گیا۔ بس ہمارا یہی کام ہے۔ ہر سین آف ایکشن پر موجود رہنے کی تمنا مجھے نہیں ہے، اگر وہ خود ہو تو ہو، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ ہمارا شعبہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگ آنکھ کی بجائے کان بن جاؤ۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ جب بات سنو تو ادب سے سنو اور آنکھ بند رکھو اور نیچی رکھو۔ کھلی آنکھ کے ساتھ اگر توجہ بند ہونے لگ جائے تو آنکھ بند رہنا بہتر ہے۔ توجہ بات میں ہو رہی ہے، کنسنٹریٹ ہم بات میں کر رہے ہیں، بات کے اندر ہم طلسمات کی بات کر رہے ہیں، اور اگر یہ باتیں یاد رہ جائیں تو اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ یہ راز کی بات ہے، اور اصلی راز کیا ہے؟ بس اللہ کا فضل ہونا چاہیے اور اس کی مہربانی ہونی چاہیے۔ ہم سارے لوگ اس کی حفاظتوں میں ہیں اور اس کی پناہ میں ہیں۔ ہمارا ذاتی مدعا کسی ایک سے وابستہ نہیں ہے، ہم اس کی راہ میں رونے رلانے والے بندے ہیں۔ ہمیں اکٹھے بیٹھنے کا وقت مل گیا ہے، مجھے بولنے کی توفیق مل گئی ہے، آپ کو سننے کا نظام مل گیا ہے، اور اللہ مہربانی کرنے والا ہے۔ ایک ہی اللہ سب پر موجود ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم تسنا سے بچ جائیں، بناوٹ سے بچ جائیں۔ زندگی کا محبوب مشغلہ میں نے کیا بتایا ہے کہ آپ اپنے گھر کو آسودہ بناؤ، اور کسی کو میں نے ابھی اتنا موقع نہیں دیا کہ کوئی صرف میرے ساتھ ہو اور میرا بہت فیورٹ ہو، وہ ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کے ساتھ برابر چل رہا ہوں، میری نگاہ میں آپ سب لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک شخص میری بات سن لیتا ہے، زیادہ سمجھ لیتا ہے۔ میں قرب کی تعلیم تو ضرور دیتا ہوں، مگر ایک کلاس کو اور پورے گروہ کو دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اکیلا شخص میرے اتنا قریب آ جائے کہ گروہ ہی کو توڑ دے۔ میں گروہ جوڑ رہا ہوں اور وہ اسے توڑ دے گا، اس لیے میرے قریب کوئی نہیں، اور میں ایسا مقرب نہیں بنانا چاہتا۔ میں یہ راز نہیں بتاؤں گا کہ اصل میں کیا ہونے والا ہے۔ جس دن میں آپ کو بتاؤں گا اس دن آپ سے ملنا بند کر دوں گا۔ میری نگاہ میں ان سب میں ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں میں نے وصیت کرنی ہو کہ میرے بعد کون سیٹ پر بیٹھے گا۔ میں پتہ ہے کیا کہوں گا کہ میرے بعد سیٹ کو تالا لگا دینا، یہاں کوئی نہیں بیٹھے گا، نہ میری زندگی میں اور نہ میرے بعد۔ ابھی تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ آپ راضی ہو جاؤ، میرے بعد یہ سیٹ میرے ساتھ ہی دریا کے اندر جائے گی۔ سیٹ نہیں ملتی، میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات سنو۔ میں اس وقت ذات بھی نہیں ہوں اور چہرہ بھی نہیں ہوں، بلکہ میں صرف ایک بات ہوں۔ آپ بات سن لو، ابھی بات کام آئے گی، پھر جب میں ایک دوسرا واقعہ بنا تو پھر میں اور بات بتاؤں گا کہ اب اور بات ہے۔ مجھ میں اللہ کے حکم سے بہت سی باتیں بننے کی صلاحیت ہے، خواب بننے کی صلاحیت بھی ہے۔ یہ لوگ میرا ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، اگرچہ یہ نیک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں اور بھولے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مجھ میں انوالو ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انوالو نہ ہوں، کھو نہ جائیں۔ جب میں یہ کہوں کہ فلاں کام کرو تو وہ کام کریں۔ مثلاً آپ قوالی سنیں، مگر اس میں آپ کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ اگر سارے محو ہونا شروع ہو جائیں تو پھر فساد ہو جائے گا۔ اس لیے آپ بات کو سنو اور قائم رہو۔ قائم رہنے کا ثبوت کیا ہے کہ بات کی تفصیل یاد رہے، ورنہ تو سب کچھ بھول جائے گا اور ہوش قائم نہیں رہے گا۔ اگر آپ پر زیادہ کیفیت آ جائے تو مجھے بتا دیا کریں، اس طرح سب ٹھیک ہو جائے گا، وگرنہ ایسے آدمی ایک خیال میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور وہ باقی دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ انہیں مجذوب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم مجذوب بننے سے روک رہے ہیں۔ مجذوب وہ ہوتا ہے جو بیلنس آف لائف یعنی زندگی کے توازن کو اپسٹ کر دے۔ مثلاً آپ دن کے 9 بجے کام شروع کرتے ہیں، لیکن مجذوب کے 9 کبھی نہیں بچیں گے اور وہ دفتر نہیں جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ توازن کے ساتھ چلو، گھروں کو آباد رکھو، گھروں کو صاف رکھو، صاف ستھری زندگی گزارو، یہی کامیابی ہے۔ اللہ راضی رہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی کوشش ضرور کی جائے۔ کوشش یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کی تمنا ہو جائے۔ ہم سب یہ دعا کریں کہ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یہی محبت ہمارا سرمایہ ہے، یہی محبت ہمارا عمل ہے اور یہی محبت ہمارا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بس آپ چلتے جائیں۔ محویت سے اس لیے بچنا چاہیے کہ ایسا آدمی فرائض کا راستہ گم کر دیتا ہے، اس لیے ہم نے محویت اور مجذوبیت سے منع کر دیا ہے۔ رونا اتنا نہیں ہے کہ روتے ہی چلے جاؤ، اور ہنسنا اتنا نہیں ہے کہ ہنستے ہی چلے جاؤ۔ آپ بیلنس رکھو اور دعا کرو کہ اللہ اپنے رحم میں رکھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ضرور ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے ہی سارا کام چلتا ہے، ان کی مہربانی ہے۔ آپ لوگ یہ کام کیا کریں کہ تنہا بیٹھا کریں اور ساری امت کی فلاح اور نجات کے لیے دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔